السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال اور ان کا تصور مرد مومن۔ علامہ اقبال نے مرد مومن کا تصور کہاں سے اخذ کیا اور تصور مرد مومن کا جائزہ لیجیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی، اقبال کا مرد مومن ان کے فلسفہ تمدن سے متعلق ہے۔ انہوں نے ایک مثالی رنگ بھرا اور اس میں بیان کردہ جملہ خصوصیات کو جمع کر کے اس کی تعریف و توصیف کی۔ مرد مومن کو عام انسانوں سے فوقیت دی اور اس کی شخصیت کو پرکشش بنا کر دوسروں کے لیے قابل رشک بنایا تاکہ وہ اس مثالی کردار و سیرت کو اپنائیں تو ان کی زندگی کا جمود ٹوٹے اور وہ میدان حیات میں اپنی زندگی میں متحرک فعال بن کے رہیں۔ علامہ اقبال کا تصور مرد مومن ان کی مشہور زمانہ نظم مسجد قرطبہ میں مرد مومن کے انہوں نے اوصاف بیان کیے ہیں۔ شاعر اس مسجد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیری شاندار تعمیر پروقار جلال و جمال کے تناظر میں مرد مومن کے دنوں کے تپش اور راتوں کے گداز کی کیفیت آشکار ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد مومن مرد حق جو ہے اس کے دن کے اوقات میں نیک کرداری پاک بازی میں مصروف رہتا ہے اور پھر دن کے چھپ جانے کے بعد یعنی رات کے وقت جو ہے وہ درد و سوز و آرزو مندی کو عیاں کرتا ہے۔ مرد حق کا خیال بلند اور مقام عظیم تر ہوتا ہے۔ مرد مومن کی جو خاص کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرتا ہے، وہ نہی عن المنکر اور برائی سے روکتا ہے۔ مرد مومن اپنے اعمال اپنے افعال سے اس قدر بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے جہاں اس کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ مرد مومن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل پاک باز۔ جب علامہ محمد اقبال نے عصری تناظر کا جائزہ لیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ زمانہ اب غیر روحانی ہوتا جا رہا ہے، لوگ مادیت کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں، کہیں سوشلزم کا دورہ ہے تو کہیں دوہریت کا سلسلہ جاری ہے، غرض یہ کہ پورا عالم گمراہیوں کی تاریکیوں میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے۔ ایسے میں ایک ایسے مجدد کی ضرورت ہے جو جدید تقاضوں کے مطابق اقوام کی راہبری کر سکے۔ جب علامہ محمد اقبال نے یہ دیکھا کہ مغربی تہذیب و تمدن کی مثال اب ایک پکے ہوئے پھل کے مانند ہے جو بہت جلد شاخ سے گر کر ٹوٹنے والا ہے، تو اس کی جگہ ایک نئی تہذیب لینے والی ہے، یعنی ایک عالم پیر مر رہا ہے اور ایک جہان نو پیدا ہو رہا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال کو یہی تھا کہ جب تک اس جہان نو کی جو قیادت ہے وہ کسی مرد کامل کے ہاتھوں میں نہیں آتی، اس وقت تک انسانیت جو ہے وہ بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ مرد مومن ایک جہان نو کے بانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری کوالٹی جو علامہ محمد اقبال نے بتائی کہ مرد مومن کے زندہ و جاوید رہنے کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس کا دامن لالچ طمع کی آلودگی سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ وہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے سبب دنیا کی ترغیبات سے آزاد ہو جاتا ہے، اس میں فقر و استغنا کی صفات ہوتی ہیں، وہ ہوس سے دور ہوتا ہے، وہ ہر دو جہاں سے غنی ہوتا ہے، اس کا دل بے نیاز ہوتا ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے مقاصد کی تکمیل کا کام ہوتا ہے، لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات سے درگزر کرتا ہے اور اپنی امیدوں کو قلیل رکھتا ہے، اس کی گفتگو میں نرمی، جستجو میں گرمی، رزم ہو یا بزم، ہر حالت میں پاک دلی و پاک بازی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ حالات و مصائب و حوادث کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا اور تقدیر کا عذر نہیں پیش کرتا، یہ مرد مومن کا وصف نہیں ہے۔
یہ تو وہ عذر پیش کرتے ہیں جو ضعیف الایمان اور کمزور عزم و ارادے کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک ان کا شعر ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نبادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ دوسرا شعر ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ اقبال کا اس بات پہ بہت یقین تھا کہ ایک مرد کامل کی طاقت اور قوت جو ہے وہ اس کی عادت کی حیثیت رکھتی ہے، اور مرد مومن اپنے ایمان اور جذبے کے تحت اپنے اندر ایک نئی قوت و توانائی محسوس کرنے لگتا ہے۔ مرد مومن ان صفات کا حامل ہوتا ہے: کشادہ قلبی، عفو و درگزر، حلم و بردباری میں وہ خدا کی صفت کا حامل ہوتا ہے، خدا کی سی صفت کا حامل ہوتا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مرد مومن جلالی و جمالی دونوں طرح کی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ درویشی و سلطانی، جلالی و جمالی کیفیات کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ اس کے مضبوط جسم میں ایک درد آشنا دل بھی ہوتا ہے، اور وہ مصائب زندگی میں صورت فولاد بھی ہوتا ہے، اور شبستان محبت میں حریر کی مانند۔ ایک طرف تو وہ جگر لالہ میں ٹھنڈک بخشنے والی شبنم کی مانند ہوتا ہے، تو دوسری طرف ایسے طوفان کی مثل کہ جس سے دریاؤں کے بھی دل دہل جائیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مرد مومن کا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہوتا ہے۔ مرد مومن وہ ہے جو اسوہ رسول پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو، نبی کے اتباع کرے۔ خودی کی بیداری مومن کو ایسا بنا دیتی ہے کہ جس کا ہر عمل ہر فعل خدا کے لیے ہوتا ہے، اور ایسے کرنے سے وہ صحیح معنوں میں نائب خدا یعنی خلیفہ، خدا کا بھیجا ہوا خلیفہ بن جاتا ہے، اور وہ ایک سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کے نزدیک خودی کی تکمیل کے لیے جن قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی قوت عشق ہے۔ اور یہ عشق کون سا ہے؟ یہ اللہ کے رسول سے عشق، اللہ سے عشق۔ مختصر یہ کہ مومن عشق کو وسیلہ بنا کر اس کی قوت سے خودی کی تعمیر و تکمیل کر کے اس عہدے پر فائد ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے اس کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک، یہ اس کے کی پوائنٹس ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔